الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے خدا را خاموش ہو جائے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی ہم کیا سیکھیں یہاں آ کر؟ کیا سیکھیں؟ کیا ملا؟ یہ ملا قرآن کا ادب چھوڑ دیا، فاتحہ کا ادب چھوڑ دیا، رب سے مانگنا چھوڑ دیا. اور خدا کا خوف کرو. ہم لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے، گناہوں سے نسلے ہوئے. کوئی بات، کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی. مومن کا دل کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کا دل خدا کا عرش خاص ہے، خدا کا عرش خاص ہے. اگر مومن ہو ایمان والا ہو. ہم ایمان والے کہلاتے ہیں. اگر ایمان ہوتا تو با ادب ہوتے تو با نصیب ہوتے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے. دوسری حدیث سناؤں کہ مومن کا دل کیا ہے. یہاں آئے ہو کچھ لے کر جاؤ، اپنے دامن میں کچھ لے کر جاؤ. مومن کا دل کیا ہے؟ کیا ہے انسانیت؟ کیا ہے؟ کیا انسانیت ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے میرا رب؟ کیا چاہتا ہے؟ ولایت چاہیے. آپ چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، چاہتے ہو رب راضی ہو جائے. ایک پیغام لیتے چلے جاؤ. جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں نا، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے ترانے گا رہے ہیں، ان کی کرامتوں کا پرچار کر رہے ہیں. وہ کیا تھے؟ وہ کیسا عمل کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اتنا کرتے تھے خدا کے بندوں سے پیار کرتے تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، خدا کی مخلوق کے لیے ہمدردی رکھتے تھے. اللہ پاک نے انہیں ولایت عطا کر دی اور اس کی برکت سے کیا ہوا؟ وہ دنیا پر اللہ اللہ کرتے تھے. آج دنیا پر نہیں، مگر لوگ ان کے مزارات پر جا کر ان کا وسیلہ دے کر رب سے اپنی منتیں مانگتے ہیں. اور میرا رب اللہ کریم ان کے صدقے میں لوگوں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ لوگ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اللہ کو راضی کیا. میرا رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے میرے بندوں سے محبت کرو، بھائی چارہ پھیلاؤ، نفرتوں کو دور کرو، محبتوں کو عام کرو. یہی دین اسلام کا پیغام ہے. تفرقوں کو ختم کرو. جب دین آیا تھا خالص دین اسلام تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، فساد نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ محبتوں کا درس دیا جاتا تھا.
جب محبتوں کا درس تھا تو دین کو بلندی ملتی رہی، آج نفرتوں کا درس دے، نفرتوں کا لوگ درس دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہونا کو یہ چاہیے تھا کہ 15ویں صدی میں دنیا پر مسلمانوں کا راج ہوتا، مسلمانوں کا راج ہوتا، مگر 15ویں صدی میں مسلمان دب گئے یہود و نصارہ کے آگے۔ یہی وجہ ہے محبتوں کو ختم کر دیا، نفرتوں کو بانٹ رہے ہیں۔ ہر ممبر سے خدا را محبتوں کو عام کرو، محبتوں کو عام کرو۔ کیا ہے مومن کا دل؟ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی نے مومن کا دل توڑا یعنی دل دکھایا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مومن کا دل نہیں توڑا۔ جس قبلے کو، جس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس نے وہ کعبہ گرایا، اس کعبے کو توڑا اور مدینہ منورہ کو گرایا۔ جس حبیب سے محبت کا دعویٰ، جس کعبے کو سجدہ، کعبے کے آگے منہ کر کے سجدہ، میرے رب کو سجدہ، اس نے کعبۃ اللہ کو گرایا، مدینہ منورہ کو گرایا۔ جس نے مومن کا دل توڑا، جس نے مومن کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اور جس نے مومن کے دل کو ٹھیس پہنچائی اس نے بیت المعمور گرایا اور 1000 مقرب فرشتوں کا قتل کیا۔ 1000 مقرب تو کتنا بڑا گناہ ہے ایک مومن کا دل توڑنے پر۔ اور جو خدا کے بندوں سے محبت کرے، مومنوں کو خوش کرے، تو رب اسے ولایت دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ اور جو نفرتیں پھیلائے، میرے آقا نے کہہ دیا کہ جس نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، جو ہم نے محفل سجائی، مولا اس میں جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے۔ مولا ہمارا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر، مولا اس کی برکتیں ہمیں عطا کر۔ مولا اس محفل کی برکت سے مولا ہم سب کے حال پر کرم کر، فضل کر۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ مولا ہمارے پورے وطن عزیز پاکستان پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما۔ مولا اس وقت ہمارے ملک میں پروردگار عالم ہر دوسرا تیسرا بندہ تیری مخلوق پریشان آلے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ مولا ہمیں پروردگار عالم بہترین حکمران عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کو پروردگار عالم رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمانا۔ مولا اس ملک کے جو دشمن ہیں انہیں نست و نابود فرما۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر دے، ہم سب کی ذلتوں کو عزت میں تبدیل کر دے، ہم سب کے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دے۔ مولا ہم سب کی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز و اقارب، دوست و احباب اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں، مولا ان کی قبروں پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم نبی پاک علیہ السلام کی پوری امت کی، ہمارے والدین کی،
بخشش اور مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے حال پر کرم کر، فضل کر۔ مولا ہم سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بچ دے۔ مولا ہر اچھائی عطا کر دے، ہر برائی سے بچا لے۔ آنے والی آفت، بلا، مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف، شیاطین کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بد نظروں کی بد نظری سے، جادوگروں کے جادو ٹونے سے، آنے والی آفت، بلا، مصیبت سے پروردگار عالم اس پوری امت کو بچا لے۔ مولا ہم سب کے حال پر کرم کر دے، فضل کر دے۔ پروردگار عالم ہم سب کی زندگی دین اسلام پر گزرے۔ مولا موت ایمان پر دینا۔ پروردگار عالم تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ، مولا ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب کبھی بھی واپسی ہو اس دنیا سے میرے مولا سامنے ہو، چہرہ رسول اللہ دید ہوتی رہے، روح نکلتی رہے، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔